بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ایک دن میں جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ آسمان سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جلدی سے یہ عمل کر لو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دولت کی تو بات ہی نہ کریں، دولت اتنی آئے گی کہ 7ویں آسمان سے دولت برسے گی۔ ناظرین، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، سب کام سنور جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا۔ بس بہت ہوا، اور کتنے دن غریبی میں گزارو گے؟ بس آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لو۔ آپ کے پاس دولت نہ آئے تو پھر کہنا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، گھر میں جو بے برکت ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد نیک کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون سی احتیاطی تدابیر ہیں، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں؟ تو سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں
رکھنا۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا کہیں بھی کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کو کوئی عام وظیفہ مت سمجھیے گا۔ یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تو یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں بھی وہم اور شک ہوتا ہے کسی قسم کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہو پھر اس پر یقین بھی نہیں ہوتا۔ جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں بھی آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، یا ولی یا وہاب۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ لو، دل میں پڑھ لو۔ اگر تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کر لیتے ہو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، تمام کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔
اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی، لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔